نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلیل ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور یہ کون سا ایمان ہے؟ نماز مراد ہے. یہاں یہ تحویل قبلہ کی جب بات ہوئی تو کچھ مسلمان اس سے پہلے فوت ہو گئے جنہوں نے مدینہ میں مکہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب جب بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے، نماز کی جگہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ ایمان. تو گویا نماز ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور پھر یعنی صلاتکم عند البیت، نماز تمہاری جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. بیت سے مراد بیت المقدس ہے. یہاں حدیث ہے اس میں، حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، اولا سب سے پہلے، ما قدما جب آئے تشریف لائے، المدینہ مدینہ میں، نزلہ اترے، علی اجدادہ اپنے ننیال میں، او قالا یا فرمایا، اخوالی ہی اپنے ممیال میں، من الانصار انصار میں سے، وانہ اور بے شک آپ نے، صلی نماز پڑھی، قبلہ طرف بیت المقدس بیت المقدس کے، 16 شہرن 16 مہینے، 6 10 یعنی 6 اور 10 16 شہرن مہینے، او یا 17 10 یعنی 17 شہرن مہینے، یعنی 16-17 ماہ تک آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. وکانا اور تھا، یعجبہ آپ کو پسند آتا، یعنی آپ کی خواہش تھی، ان تکونا کہ ہو، قبلتہ آپ کا قبلہ، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وانہ صلی اور بے شک آپ نے نماز پڑھی، اول صلاۃ پہلی نماز، صلاھا جو آپ نے پڑھی، صلاۃ العصر عصر کی نماز، وصلی معہ قوم اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی. یعنی یہ پہلی نماز کون سی؟ یعنی عصر کی نماز تھی جو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. فخرج رجل تو نکلا ایک شخص، ممن اس میں سے جو، صلی نماز پڑھ چکا، معہ آپ کے ساتھ، یعنی ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی وہ مسجد سے نکلا، فمرہ پھر وہ گزرا، علی اہل مسجد ایک اور مسجد والوں کے پاس سے، وہم راکعون اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رکوع میں تھے. فقالا تو کہا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، باللہ اللہ کی، لقد صلیت کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ تھا مکہ کی طرف منہ کر کے. فدارو تو وہ گھوم گئے، کما ہم جیسے وہ تھے، یعنی جس حال میں تھے ویسے ہی گھوم گئے، قبل البیت بیت اللہ کی طرف. وکانت الیہود اور یہود جو تھے، قد اعجبہم ان کو اچھا لگتا تھا، اذ کان یصلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. واہل الکتاب اور اہل کتاب کو بھی یہ بات اچھی لگتی تھی، یعنی نصارہ مراد ہے. فلما تو جب، ولا آپ نے پھیرا، وجہہ اپنا چہرہ، قبل البیت بیت اللہ شریف کی طرف، انکروا تو انہوں نے برا مانا، ذالک اس پر. قال زہیر کہتے ہیں، حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا ہم سے ابو اسحاق نے براء سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں کہا، انہ ماتا کہ بے شک شہید ہو گئے تھے یا مر گئے تھے، علی القبلتی قبلے پر، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ہی شہید ہو گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ قبلے کی تحویل ہوتی، تحول تحویل ہوتی یعنی تبدیلی ہوتی. رجال کچھ لوگ، یعنی مات رجال کچھ لوگ مر گئے تھے، قبل ان تحول اس سے پہلے کہ تبدیلی ہوتی قبلے کی، وقتلوا اور قتل بھی ہو گئے. فلم ندری
تو ہم نہیں جانتے ما نقول فیہم، ہم ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں، کیا کہیں. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور ایمان سے مراد یہاں نماز ہے. اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں کا ذکر ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر انصار میں سے آپ ان کے پاس رہے. اور یہ کون تھے؟ آپ کے ننیال یا ممیال اخوال، یعنی خالو اور ماموں کے رشتے میں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ جو آپ کی رضائی مدر تھیں وہ انصار میں سے تھیں، اور انہی کے رشتہ داروں کے پاس آپ پہلے رہے تھے. اور 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور پھر آپ کا ارادہ اور خواہش یہ تھی، جس کا انشاءاللہ آپ دوسرے پارے میں بھی پڑھیں گے، کہ قبلے کا رخ بدل جائے. تو ہوا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز کی حالت میں آپ نے قبلے کا رخ بدلا. نماز کے بعد ایک شخص نکلا اور ایک اور مسجد کے پاس سے گزرا، تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ رکوع میں تھے، اور انہیں اس نے پکار کے کہا کہ قبلے کی تحویل کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا اپنے منہ پھیر لو. تو کہا جاتا ہے انہوں نے رکوع میں ہی پھیر لیے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یہود کو یہ بات اور نصارہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قبلہ ان کے قبلے کو چھوڑ کے انتخاب فرمایا. تو اس موقع پہ جب یہ تبدیلی کا فعل ہو رہا تھا اور تبدیلی ہو چکی تھی، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو لوگ مدینہ آ کر قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے ہی مر گئے یا شہید ہو گئے، جو انہوں نے نماز بیت المقدس ہی کی طرف صرف منہ کر کے پڑھی تھی، ان کا کیا بنے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا، جس سے دلیل امام بخاری یہ لاتے ہیں کہ نماز بھی ایمان ہے، یا ایمان ثابت ہوتا ہے نماز پڑھ کر. باب حسن اسلام المرء. حسن اسلام کا، المرء ایک انسان کے، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے. یہ ایک نیا باب ہے. قال مالک، یہاں اب وہ باب میں حدیث نہیں لا رہے، مالک رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی حدیث جو ہے یہ بخاری کے جو اصول وضع کیے ہوئے ہیں صحت کے، ان پہ پوری نہیں اترتی. مالک کی روایت ہے، اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اسلم العبد، جب اسلام لے آئے کوئی بندہ، فحسن اسلامہ، پس اچھا ہو گیا اسلام اس کا، یعنی اسلام میں اچھی طرح داخل ہوا، یکفر اللہ عنہ، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے، کل سیئۃ، ہر برائی کو، کانا زلفہا، جو اس نے پہلے کی ہو، یعنی پچھلی ساری برائیاں اس کی دور فرما دیں گے. زلفہ کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، نزدیک ہونا، یعنی جو اسلام لانے سے قریب تر زمانے میں اس نے کی، یعنی قبل اسلام لانے سے پہلے زمانے میں. وکان بعد ذلک القصاص، اور اس کے بعد ہے قصاص، یعنی بدلہ. کیا بدلہ؟ خون کا بدلہ نہیں ہے قصاص کا معنی، بدلہ ہے اس کے اعمال کا. کیا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی برابر، 10 کی مانند، الی 700 ضعف، 700 تک. والسیئۃ، لیکن برائی، بمثلھا، اسی کی مانند، اتنی ہی. الا ان یتجاوز، مگر یہ کہ معاف کر دے اللہ تعالی، عنہا، اس کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے پر انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آئندہ کے لیے ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن برائی پر 1 ہی گنا سزا. یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک خفی سا نقطہ ہے کہ سیئۃ بمثلھا، کہ اسلام لا کر بھی انسان سے برائی ہو سکتی ہے. اب اصل حدیث لا رہے ہیں جو امام بخاری کے اپنے اصولوں پر ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه، جب اچھا کرے، یعنی اچھی طرح ہو کوئی ایک تم میں سے اپنے اسلام میں، یعنی اچھی طرح اسلام قبول کرے، فکل حسنۃ، تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہر نیکی، یا عملھا، جو وہ عمل کرتا ہے یا اپنے عمل میں لاتا ہے، تکتب لہ، لکھی جاتی ہے اس کے لیے، بعشر امثالھا، 10 گنا، الی 700 ضعف، 700 تک. وکل سیئۃ، اور ہر برائی، یا عملھا، جسے وہ کرتا ہے، تکتب لہ،
لکھی جاتی ہے اس کے لیے بمثلھا اسی کی مانند. اب آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، ایک حدیث اوپر لے آئے ایک نیچے لے آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ امانت کا فرق ہے کہ وہ حدیث جو انہوں نے خود اپنے استاد اور انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی اس کو تو اصل میں لائے، اور وہ جو انہوں نے خود ان سے روایت نہیں کی بلکہ کیا کہا قال مالک، ہو سکتا ہے موطا امام مالک سے لی ہو، تو اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا یا کچھ، اس کو ایز اٹ از مالک کے حوالے سے اوپر لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مالک کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور اپنی ان کی زیادہ صحیح ہے، صرف ایک علمی فرق واضح رکھا گیا. یعنی امانت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پیش کرتے ہوئے کتنی احتیاط برتتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو حدیث ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں. باب احب الدین الی اللہ ادومہ، احب زیادہ پسندیدہ، الدین دین، الی اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، ادومہ وہ ہے جو مسلسل ہو، وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے، دائمی ہے. ادوم سب سے زیادہ دائمی، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس تشریف لے گئے. وعندها امرأة، اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. قال من هذه، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت، کہنے لگی فلانۃ، فلاں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نام پوچھ لے. یعنی عام معاشرتی تعلقات میں اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ بیٹھے اور آپ کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے کون ہے تو آپ کے نہیں، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی، تو یہ کوئی اسلام کی علامت نہیں ہے، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں. قالت فلانا، فلاں عورت، نام لیا ان کا. تذکر من صلاتها، اور بیان کرنے لگی اس کی نماز کا حال. تذکر کون ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ ان کی نماز کا ذکر کرنے لگی کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی ہیں. قال، آپ نے فرمایا ماہ، بس کرو، بس علیکم، تم پر ہے، بما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو. فواللہ، پس قسم اللہ کی، لا یمل، نہیں تھکتا، اللہ تعالی، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. تم تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا. یعنی وہ تو نیکیاں لکھتا جائے گا اور وہ دیکھتا بھی جائے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے ما دام علیہ، جس پر دوام اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، صاحبہ، اس کا کرنے والا. اور یہ عورت کون تھی؟ ان کا نام تھا حولا بنت طویل. حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں صرف نام نہیں بتایا بلکہ ان کی تعریف بھی کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو اور ان کے اس اتنے بڑے عمل کو زیادہ پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ حد سے بڑا ہوا تھا. اور حد سے بڑھنا کیا ہے یہاں؟ کہ انسان ساری رات میں کچھ بھی نہ سوئے اور ساری رات جاگتا رہے. نہیں، اتنا کرو جو کر سکتے ہو اور پھر ہمیشہ کرتے رہو. یہ نہیں ایک دن کرو، اور جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لو اور فجر قضا کر دو. فجر کی نماز تو فرض ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، یعنی نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. لیکن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ رات کے 3 بجے اٹھنے کی بجائے، مثال کے طور پر آج کل 5:30 اگر اذان شروع ہوتی ہے تو آپ 5 بجے اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا پہلے اٹھ جائیں.